بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پیگیسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن مائتھولوجی کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی آدمی اڑا سکتا تھا جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑے بہت ہی عقل مند اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے تھے۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑوں کو زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس دیوتا کو آسمانی طاقت مہیا کیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی پیگسس کی نسل سے ہی تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سینگ تھا۔ وہ سینگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یونیکورن کا ذکر جاپان، روس، چین اور یورپی ملکوں کی تاریخوں میں ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑے کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑے کے پروں کو کاٹا؟ کیا احادیث و قرآن میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر موجود ہے؟ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث دونوں میں ہمیں اڑنے والے گھوڑوں کے وجود کا پتہ ملتا ہے، جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے اور اس کے والدین کا کیا نام ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے شجرہ نسب رکھنے سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا بہت بڑی اعلیٰ نسل سے ہے۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھے جاتے تھے۔ گھوڑوں کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب یاد رکھتا تھا اس کو دانا شخص مانا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان کے ساتھ اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کے مزے حاصل کر سکیں۔ ایک دفعہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کرواؤ۔ ہوا حضرت سلیمان کے حکم پر سب کو لے کر اڑی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت سرسبز جزیرے اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں شوخیاں کر رہے تھے۔ ان گھوڑوں کے خوبصورت پر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے۔ وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار واپس آئے، سب جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے ہیں، وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جنوں نے کہا کہ اے حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندروں میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک جن ہی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی ہے اس کو ہر صورت پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلیمان کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں وہ جن نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے اس جگہ پر آ کر رہا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو چکا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا، تو ان جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا اے حضور، مجھے کچھ مت کہیے، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں عجیب النسل گھوڑے دیکھے ہیں جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے۔ اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طریقے سے
پکڑا جائے وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس گھوڑے کی نسل کو جیاد کہا جاتا تھا جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان نے جنوں، انسانوں اور جانوروں پر الگ الگ گروپ بنا کے حکومت کی۔ حضرت سلیمان نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا گیا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہوئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو اللہ کی عبادت کا وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا میں اس قسم کی چیز اپنے پاس ہی نہیں رکھوں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ نے جہاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور اس کی کرسی پر ایک دڑ ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو بھی میرے بعد شیعہ نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک یا خیبر سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گھڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ انہی کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس روایت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔